امریکہ اور ایران کو جنگ ختم کرنے کا منصوبہ مل گیا۔ برطانوی خبر ایجنسی رائٹرز کا دعویٰ، رپورٹس کے مطابق حتمی معاہدے کی تجویز میں ایران کی جانب سے جوہری ہتھیاروں سے دستبرداری شامل ہے۔ مشرق وسطیٰ میں کشیدگی ختم کرنے کے پلان پر آج ہی رضامندی ضروری ہے۔ مجوزہ منصوبے میں پہلے جنگ بندی اور پھر حتمی معاہدہ شامل ہے۔ منصوبے پر اتفاق ہو گیا تو 20 دن میں حتمی معاہدہ طے پائے گا اور فوری طور پر جنگ بندی ہوگی اور آبنائے ہرمز کو کھول دیا جائے گا۔ سینئر ایرانی عہدیدار نے رائٹرز سے گفتگو کرتے ہوئے تصریح کی ہے کہ ایران کو پاکستان کی جانب سے جنگ بندی تجاویز کا مسودہ مل گیا۔ تو اب تک کی بڑی خبر، بڑی ڈیولپمنٹ، اہم خبر سامنے آ رہی ہے۔ مصر میں اہم ترین اپڈیٹ یہ ہے، امریکہ اور ایران کو جنگ ختم کرنے کا منصوبہ مل گیا۔ رائٹرز کا یہ دعویٰ ہے، حتمی معاہدے کی تجویز میں ایران کی جوہری ہتھیاروں سے دستبرداری بھی شامل ہے۔ رائٹرز یہ کہہ رہا ہے، مشرق وسطیٰ میں کشیدگی ختم کرنے کے پلان پر آج ہی رضامندی ضروری ہے۔ مجوزہ منصوبے میں پہلے جنگ بندی اور پھر حتمی معاہدہ شامل ہے۔ رائٹرز کے مطابق منصوبے پر اتفاق ہو گیا تو 20 دن میں حتمی معاہدہ طے پانے کی راہ ہموار ہوگی، فوری طور پر جنگ بندی ہوگی اور ابنائے ہرمز کو کھول دیا جائے گا۔ رائٹرز کا یہ بھی کہنا ہے کہ ایران کو پاکستان کی جانب سے جنگ بندی تجاویز کا مسودہ مل گیا۔ ایرانی عہدیدار یہ کہہ رہے ہیں، ایرانی عہدیداروں کا یہ بھی کہنا ہے رائٹرز کے مطابق کہ پاکستان کی جانب سے ملنے والے مسودے کا جائزہ لے رہے ہیں، تو پاکستان کی جانب سے جو مسودہ دیا گیا تھا اس کا جائزہ لیا جا رہا ہے۔ ایرانی عہدیدار یہ کہہ رہے ہیں اور یہ تمام تر تفصیلات رائٹرز رپورٹ کر رہا ہے۔ تو ایرانی توانائی تنصیبات پر حملوں کی ڈیڈ لائن میں 2 دن سے بھی کم وقت رہ گیا ہے۔ امریکی میڈیا کے مطابق پاکستان، ترکی اور مصر کے ساتھ مل کر جنگ بندی کے لیے سرگرم۔ 48 گھنٹوں میں پیش رفت کا امکان کم ہے۔ صدر ٹرمپ نے گزشتہ روز ڈیڈ لائن ختم ہونے کے بعد ایران میں بجلی گھروں اور پلوں کو تباہ کرنے کی دھمکی دی تھی۔ ایرانی پاسداران انقلاب نے آبنائے ہرمز کھولنے کے لیے امریکی صدر کی ڈیڈ لائن کو مسترد کر دیا۔ IRGC کے سوشل میڈیا اکاؤنٹ پر جاری پیغام میں کہا گیا کہ آبنائے ہرمز اب کبھی اپنی سابقہ حالت میں واپس نہیں آئے گی۔ امریکہ اور اسرائیل کے لیے تو بالکل بھی نہیں۔ اب ایرانی نیوی آبنائے ہرمز میں نیا نظام نافذ کرنے پر کام کر رہی ہے۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق ایران اور عمان مشترکہ طور پر آبنائے ہرمز کو کنٹرول کرنے پر بات چیت کر رہے ہیں۔ ایران کو جنگ بندی پر مجبور کرنے کے لیے امریکہ اور اسرائیل نے حملے تیز کر دیے۔ بمباری میں شہید ہونے والے شہریوں کی تعداد 34 ہو گئی۔ ایرانی میڈیا کے مطابق تہران میں متعدد مقامات پر بم گرائے گئے۔ 6 بچوں سمیت 30 شہریوں نے جام شہادت نوش کیا۔ قم میں 5 اور ساحلی شہر بندر ننگا میں 6 شہری امریکی اور صہیونی سفاکیت کا نشانہ بنے۔ تہران کی شریف یونیورسٹی پر بھی بمباری کی گئی جس سے عمارت کو شدید نقصان پہنچا۔ بیروت میں رہائشی عمارت پر حملے میں 8 افراد شہید اور 55 زخمی ہو گئے۔ ایران کا بھرپور جوابی وار، اسرائیل پر میزائلوں کی بارش کر دی۔ حیفا میں کئی اہم تنصیبات ملبے کا ڈھیر، 4 اسرائیلی ہلاک، متعدد زخمی۔ تل ابیب میں 15 مقامات پر ایرانی میزائل اہداف پر گرے، 1 اسرائیلی زخمی، کئی عمارتیں تباہ ہو گئیں۔ واٹر لائن پھٹنے سے پانی گھروں میں داخل ہو گیا، جگہ جگہ دھوئیں کے بادل۔ متحدہ عرب امارات کے شہر الفجیرہ میں ٹیلی کام بلڈنگ پر ڈرون حملہ کیا گیا۔ اماراتی فورسز نے ابو دھابی میں انڈسٹریل زون پر میزائل حملہ ناکام بنا دیا۔ ملبہ گرنے سے علاقے کو نقصان پہنچا۔ سعودی عرب میں بھی 2 ڈرونز مار گرائے۔ اور اب یہ جانیے کہ امریکی محکمہ انصاف نے مودی کی اسرائیل کی جانب جھکاؤ کی وجہ بتا دی۔ مودی کی اسرائیل نواز پالیسی خفیہ کرپٹ نیٹ ورک کے زیر اثر بنی ہے۔ آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں کہ یہ کہنا ہے امریکی محکمہ انصاف کا۔ بھارت کی اسرائیل پالیسی سزا یافتہ مجرم جیفری ایپسٹن کی ہدایت پر بنائی گئی ہے۔ نیو یارک ٹائمز یہ رپورٹ کر رہا ہے، جیفری ایپسٹن نے بھارت کی اسرائیل پالیسی میں اسٹریٹجک جھکاؤ کی تجویز دی ہے۔ نیو یارک ٹائمز کے مطابق تجویز میں وائٹ ہاؤس کی حمایت لینے کے لیے $2 ارب کا اسلحہ اور انٹیلیجنس کی خریداری بڑھانا تھا۔ جیفری ایپسٹن اور بھارتی تاجر انیل امبانی کا گٹھ جوڑ بے نقاب ہو چکا ہے۔ ایپسٹن نے خود کو وائٹ ہاؤس کا اندرونی مشیر ظاہر کیا۔ اہم ترین خبر آپ تک پہنچائیں، ایران کے انٹیلیجنس چیف مجید خاتمی شہید ہو گئے ہیں۔ ایرانی میڈیا یہ رپورٹ کر رہا ہے، مجید خاتمی کو 2025 میں انٹیلیجنس چیف تعینات کیا گیا تھا۔ ایرانی میڈیا کے مطابق ایران کے انٹیلیجنس چیف مجید خاتمی شہید ہو گئے ہیں۔ سچویشن روم سے تازہ ترین اپڈیٹس آپ تک پہنچا رہے ہیں۔ مجید خاتمی کو 2025 میں انٹیلیجنس چیف تعینات کیا گیا تھا۔
अमरीकी सहाफ़ी टकर कार्लसन ने अमरीका की मौजूदा सूरत हाल को आलमी ताकत का खात्मा करार दे दिया। एक वीडियो में टकर कार्लसन का कहना है कि यूनिपोलर वॉर का अब खात्मा हो चुका। दूसरी जंग अजीम के बाद जो अमरीका वजूद में आया वो अब पहुंचाना नहीं जा रहा। हम ग्लोबल अमरीकी सल्तनत का इख्तिताम देख रहे हैं। अमेरिका और ईरान के दरमियान 45 दिन की जंग बंदी की उम्मीद। अमेरिकी मीडिया का दावा है कि पहले मरहले में 45 रोज़ा सीज़ फायर और उसके बाद जामे और हतमी माहिदे पर बात होगी। पस पर्दा बराह रास्त पैगामात के जरिए भी राबते जारी हैं। सालिसकारों के मुताबिक हतमी माहिदे में आबनाए हुरमस खोलना और यूरेनियम अफजोदगी का मामला शामिल होगा। जंग बंदी की कोशिशों में इलाकाई ममालिक भी शामिल है, जिनमें पाकिस्तान सरे फहरिस्त है। इसी अहम मामले पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं दिफाई तज्जियाकार डॉक्टर मरियम फातिमा साहिबा। डॉक्टर मरियम साहिबा, बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का। ये कहिएगा कि जंग के ये शोले बुझते नजर आ रहे हैं और क्या आपको ये मुआहिदा होने की कितनी उम्मीद नजर आ रही है? बहुत शुक्रिया, आपने मुझे चैनल पे मदऊ किया। सबसे पहले हमें ये मद्देनजर रखना होगा कि इस वक्त जो पार्टीज हैं जो इस जंग में मौजूद हैं, यूएस, इजराइल विज़ावी ईरान, इन सब के अहदाफ क्या थे और उस अहदाफ का हसूल किस लेवल तक मुमकिन हो सका है इन पार्टीज के लिए। जहां तक हम ईरान की बात करते हैं तो ईरान पर तो जंग मुसल्लत की गई। अमेरिका और इजराइल की अगर हम बात समझें तो उन लोगों ने जंग स्टार्ट की। उनका ख्याल था कि बहुत क्विकली ओवर द कोर्स ऑफ अ वीकेंड वो लोग अपने अहदाफ हासिल करने में कामयाब हो जाएंगे और डिकैपिटेट करेंगे उनकी जो हाई कमांड है, और उसके बाद वो पलट जाएंगे और फिर ईरानी अवाम वो स्ट्रीट्स में निकल आएंगे एंड देन दे विल टॉपल द एंटायर IRGC, एंटायर सुप्रीम लीडर की जो गवर्नमेंट है और जो पूरी इस्लामिक रिजीम है उसको। ऐसे नहीं हो सका। साथ ही साथ अमेरिका की जो एक उसकी प्रेस्टीज थी उसको भी डैमेज हुआ है। साथ ही जो इजराइल है उसके अहदाफ भी नहीं कंप्लीटली वो हासिल कर सके, रिजीम भी बाकी है और ईरान ने स्ट्रेट ऑफ होर्मुज़ भी बंद कर दिया है। और साथ ही हमें भी समझना पड़ेगा कि ईरान ने अपना बैलिस्टिक मिसाइल भी नहीं प्रोग्राम भी नहीं गिव अप किया, न्यूक्लियर प्रोग्राम भी नहीं गिव अप किया। अब नेगोशिएशंस या सीज फायर के जो मरहले पे बात आती है तो ईरान को बेसिकली ट्रस्ट डेफिसिट है विज़ावी यूएस, क्योंकि 2 दफा उनको बैकस्टैप किया गया है ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ नेगोशिएशंस। तो ये बार बार की जो फेल्ड नेगोशिएशंस है, मेरा ख्याल है ईरान अब इस किस्म की किसी भी एक और एडवेंचरिज्म के लिए तैयार नहीं है। और ईरान उसका एक ही मकसद है इस जंग का वंस फॉर एन ऑल खात्मा। तो ये सब जब तक ईरान के पॉइंट पर जब तक ये लोग नहीं आ जाते तो तब तक मेरा ख्याल है जंग कंटिन्यूड रहेगी। सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि ट्रम्प साहब वो अनस्टेबल हैं और उनके ऊपर ट्रस्ट नहीं किया जा सकता। वो एक तरफ 15 पॉइंट पीस प्रपोजल दे रहे थे, दूसरी तरफ खार्ग आइलैंड के ऊपर बूट्स ऑन ग्राउंड उतारने की बातें कर रहे थे। तो इस सारी सूरत हाल के पेश नज़र मेरा ख्याल है ईरान का वो शदीद ट्रस्ट डेफिसिट है और वो किसी भी ऐसे पॉइंट पर राजी नहीं होगा जहां बार बार उसको एस्केलेट करके किसी एक नए कॉन्फ्लिक्ट की तरफ धकेला जाए। हर 6 महीने के बाद तो उन पर हमला हो जाता है। कभी उनके इंटरनल जो ग्रुप्स हैं उनको असलहा दे देकर गवर्नमेंट के खिलाफ वायलेंस और प्रोटेस्ट करने पर उकसाया जाता है। और ये सारी सूरत हाल के पेश नज़र आप समझिए कि ईरान का हदफ है कि वो अपनी सैंक्टिटी, इंटेग्रिटी, अपनी सॉवरेनिटी को इंश्योर करे और आने वाले दिनों में इंड्योर करे। बिल्कुल तो ईरान का जैसे कि आप अभी ये कह रही हैं है। कि ईरान की स्ट्रेटजी तो डिफरेंट है, उस पर भी हम बात करते हैं। जैसे कि आप कह रही हैं कि ट्रंप के ऊपर एतमाद बिल्कुल भी नहीं है, ना ही ईरान का। और अगर अब हम देखते हैं तो अमेरिका के अंदर से ही आवाज़ें उठ रही हैं सदर ट्रंप के खिलाफ। खुदा न खास्ता अगर मुआहिदा नहीं होता और सीज़ फायर नहीं होता तो क्या ट्रंप के खिलाफ मुआवजा हो सकता है? देखिए, मुझे तो इंटरनल मामलात अमेरिका की मेरी समझ से बाहर हैं। जिस तरह का उनका अभी एक प्रेसिडेंट के ऑफिस में एक शख्सियत मौजूद हैं जिस किस्म के वो अल्फाज इस्तेमाल करते हैं, अनडिप्लोमेटिक और पॉलिटिकली इनकरेक्ट इस्तेमाल करते हैं अल्फाज। कल उनकी जो ट्वीट्स थी वो हम सब ने देखी हैं, किस किस्म की वो एक ह्यूमिलिएटिंग अल्फाज का चुनाव है। मेरा ये ख्याल है कि कोई भी प्रेसिडेंट ऑफिस में नहीं तब तक सरवाइव कर सकता यूएसए के अंदर जब तक यूएस एस्टैब्लिशमेंट उसकी बैक पर ना हो। तो क्या ये जो ट्रम्प साहब हैं ये सिर्फ एक फ्रंटमैन के तौर पर हैं या नहीं है, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसके ऊपर मैं बार बार गौर करती हूँ और जिसका जवाब मुझे अभी तक नहीं मिल सका। हाँ, अमेरिकन अवाम के लिए जाहिर है एक दुख का मकाम इसलिए है कि वो जिस डेमोक्रेटिक, इंक्लूसिव, ह्यूमन राइट्स से रिलेटेड जो उनका एक स्टैंड था और जितना वो अपने गवर्नमेंट को ट्रस्ट करते थे कि वो हमेशा एक प्रिंसिपल स्टैंड के लिए खड़ी होगी, वो सब का सब जो एक
چاہے وہ سلیکٹیولی کھڑی ہوتی تھی، لیکن ایک فساد تھا جو انہوں نے کریٹ کیا تھا، وہ بہت بری طرح کرمبل کر گیا ہے، وہ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے۔ بالکل۔ اور امریکن عوام اس وقت اس جنگ کو جو ہے امریکہ کی جنگ نہیں سمجھ رہے، بلکہ وہ اسرائیل کی جنگ سمجھ رہے ہیں۔ اینڈ ساتھ ہی ساتھ امریکہ کے اپنے اندر سے انسٹیٹیوشنل وائسز آ رہے ہیں، جیسے ان کی کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ کے ہیڈ تھے، انہوں نے ریزائن کیا، اور ان کو ایران کی جنگ کے اوپر جو ہے وہ اعتراضات تھے، اور ساتھ ہی ساتھ CIA کے اندر سے بھی ایسے آوازیں اٹھی ہیں جس میں یہ سمجھ میں آتی ہے کہ ایران واز ناٹ پوزنگ اینی امیجیٹ تھریٹ ٹو US۔ تو اس لیے یہ جو تمام جنگ کی شروعات تھی، یہ امریکن عوام کے فیور میں نہیں تھی۔ ہاں، کوئی ایسا گروپ ہے جو کہ پیچھے ہے اور اس کو بیکنگ موجود ہے، پریزیڈنٹ ٹرمپ کو ان کی ماں پر یہ ساری جنگ سٹارٹ کرنی پڑی، تو اینی ویز اس کے یہی نتائج ہیں ہمارے سامنے کہ امریکہ جو ہے وہ اپنے آبجیکٹیوز کے حصول میں ناکام رہا۔ امریکہ اپنے امریکہ جو آبجیکٹیوز ہے کے وہ حصول میں ایگزاسٹ ہو گیا۔ ناکام رہا ہے۔ ساتھ ہی ساتھ امریکہ کی جو ایک اس کی پریسٹیج تھی، اس کو بھی جو ہے ڈیمیج ہوا ہے۔ ساتھ ہی جو اسرائیل ہے، اس کے اہداف بھی نہیں کمپلیٹلی جو ہے وہ حاصل کر سکے، رجیم بھی باقی ہے، اور ایران نے اسٹریٹ آف ہارمز بھی بند کر دیا ہے۔ اور ساتھ ہی ہمیں یہ سمجھنا پڑے گا کہ ایران نے اپنا بیلسٹک میزائل بھی نہیں پروگرام بھی نہیں گیو اپ کیا، نیوکلیر پروگرام بھی نہیں گیو اپ کیا۔ اب جو ہے نیگوسیشنز یا سیز فائر کے جو مرحلے پہ بات آتی ہے، تو ایران کو بیسیکلی ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہے ویزاوی US، کیونکہ 2 دفعہ ان کو جو ہے بیک سٹیپ کیا گیا ہے ڈیورنگ دا کورس آف نیگوسیشنز۔ تو یہ بار بار کی جو فیلڈ نیگوسیشنز ہے، میرا خیال ہے ایران جو ہے اب اس قسم کی کسی بھی ایک اور ایڈونچرزم کے لیے تیار نہیں ہے، اور ایران جو ہے اس کا ایک ہی مقصد ہے، اس جنگ کا ونس فار این آل خاتمہ۔ تو یہ سب جب تک ایران کے پوائنٹ پر جب تک یہ لوگ نہیں آ جاتے، تو تب تک میرا خیال ہے جنگ کنٹینیوڈ رہے گی۔ سب سے امپورٹنٹ پوائنٹ یہ ہے کہ ٹرمپ صاحب جو ہے وہ انسٹیبل ہیں، اور ان کے اوپر ٹرسٹ نہیں کیا جا سکتا۔ وہ ایک طرف 15 پوائنٹ پیس پروپوزل دے رہے تھے، دوسری طرف جو ہے خارگ آئلینڈ کے اوپر جو ہے بوٹس آن گراؤنڈ اتارنے کی باتیں کر رہے تھے۔ تو اس ساری صورتحال کے پیش نظر سے میرا خیال ہے ایران کا جو ہے وہ شدید جو ہے ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہے، اور وہ کسی بھی ایسے پوائنٹ پر راضی نہیں ہوگا جہاں بار بار اس کو جو ہے ایسکیلیٹ کر کے کسی ایک نئے کانفلکٹ کی طرف دھکیلا جائے۔ ہر 6 مہینے کے بعد ان پہ حملہ ہو جاتا ہے، کبھی ان کے انٹرنل جو گروپس ہیں ان کو اسلحہ دے دے کر جو ہے گورنمنٹ کے خلاف وائلنس اور پروٹیسٹ کرنے پر اکسایا جاتا ہے۔ اور یہ ساری صورتحال کے پیش نظر آپ سمجھیے کہ ایران کا ہدف ہے کہ وہ اپنی سینکٹیٹی، انٹیگریٹی، اپنی سوورینٹی کو انشور کرے اور آنے والے دنوں میں انڈیور کرے۔ بالکل تو ایران کا جو سارا جیسے کہ آپ ابھی strategy ہے یہ وہ کہہ رہی different ہیں ہے۔ کہ ایران کی اسٹریٹجی تو ڈیفرنٹ ہے، اس پہ بھی ہم بات کرتے ہیں۔ جیسے کہ آپ کہہ رہی ہیں کہ ٹرمپ کے اوپر اعتماد بالکل بھی نہیں ہے، نہ ہی ایران کا، اور اگر اب ہم دیکھتے ہیں تو امریکہ کے اندر سے ہی آوازیں اٹھ رہی ہیں صدر ٹرمپ کے خلاف۔ خدا نہ خواستہ اگر معاہدہ نہیں ہوتا اور سیز فائر نہیں ہوتا تو کیا ٹرمپ کے خلاف مواخذہ ہو سکتا ہے؟ دیکھیے، مجھے تو انٹرنل معاملات امریکہ کی میری سمجھ سے باہر ہیں۔ جس طرح کا ان کا ابھی ایک پریزیڈنٹ کے آفس میں ایک شخصیت موجود ہیں، جس قسم کے وہ الفاظ استعمال کرتے ہیں، ان ڈپلومیٹک اور پولیٹیکلی انکریکٹ استعمال کرتے ہیں الفاظ۔ کل ان کی جو ٹویٹس تھیں وہ ہم سب نے دیکھی ہیں، کس قسم کی وہ ایک ہیوملیٹنگ جو ہے الفاظ کا چناؤ ہے۔ میرا یہ خیال ہے کہ کوئی بھی پریزیڈنٹ آفس میں نہیں تب تک سروائیو کر سکتا USA کے اندر جب تک US اسٹیبلشمنٹ اس کی بیک پر نہ ہو۔ تو کیا یہ جو ٹرمپ صاحب ہیں یہ صرف ایک فرنٹ مین کے طور پر ہیں یا نہیں ہے؟ یہ ایک بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے جس کے اوپر میں بار بار غور کرتی ہوں، اور جس کا جواب مجھے ابھی تک نہیں مل سکا۔ ہاں، امریکن عوام کے لیے ظاہر ہے ایک دکھ کا مقام اس لیے ہے کہ وہ جس ڈیموکریٹک، انکلوسیو، ہیومن رائٹس سے ریلیٹڈ جو ان کا ایک سٹینڈ تھا، اور جتنا وہ اپنے گورنمنٹ کو ٹرسٹ کرتے تھے کہ وہ ہمیشہ ایک پرنسپل سٹینڈ کے لیے کھڑی ہوگی، وہ سب کا سب جو ایک چاہے وہ سلیکٹیولی کھڑی ہوتی تھی، لیکن ایک فساد تھا جو انہوں نے کریٹ کیا تھا، وہ بہت بری طرح کرمبل کر گیا ہے، وہ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے۔ بالکل۔ اور امریکن عوام اس وقت اس جنگ کو جو ہے امریکہ کی جنگ نہیں سمجھ رہے، بلکہ وہ اسرائیل کی جنگ سمجھ رہے ہیں۔ اینڈ ساتھ ہی ساتھ امریکہ کے اپنے اندر سے انسٹیٹیوشنل وائسز آ رہے ہیں، جیسے ان کی کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ کے ہیڈ تھے، انہوں نے ریزائن کیا، اور ان کو ایران کی جنگ کے اوپر جو ہے وہ اعتراضات تھے۔ اور ساتھ ہی ساتھ CIA کے اندر سے بھی ایسے آوازیں اٹھی ہیں جس میں یہ سمجھ میں آتی ہے کہ ایران واز ناٹ پوزنگ اینی امیجیٹ تھریٹ ٹو US۔ تو اس لیے یہ جو تمام جنگ کی شروعات تھی، یہ امریکن عوام کے فیور میں نہیں تھی۔ ہاں، کوئی ایسا گروپ ہے جو کہ پیچھے ہے اور اس کو بیکنگ موجود ہے، پریزیڈنٹ ٹرمپ کو ان کی ماں پر یہ ساری جنگ سٹارٹ کرنی پڑی، تو اینی ویز اس کے یہی نتائج ہیں ہمارے سامنے کہ امریکہ جو ہے وہ اپنے آبجیکٹیوز کے حصول میں ناکام رہا۔ امریکہ اپنے امریکہ جو آبجیکٹیوز ہے کے وہ حصول میں ایگزاسٹ ہو گیا۔ ناکام رہا ہے۔